ناظرین، حکومت کے ٹیکس رجیم میں تبدیلیوں کے بعد بہت سی چیزیں سستی ہو رہی ہیں۔ آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون کون سی چیزیں سستی ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں۔ یعنی کہ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب آپ سن رہے ہیں تو 2 جولائی ہے، تو 2 جولائی 1 جولائی سے یہ نافذ ہو گیا ہے، یہ ٹیکس میں کمی بہت سی چیزوں پہ، اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، کتنی کمی اندازن ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر یہ کہ آئندہ بھی کچھ کمیاں ہو رہی ہیں۔ تو کچھ ایسے بزنس ہیں کہ جن کے دوبارہ اٹھنے کی بھی توقعات جو ہیں وہ اس ٹیکس کی کمی کی وجہ سے بن گئی ہیں، توقعات بن گئی ہیں، امیدیں بن گئی ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ میاں طاہر دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے اس دفعہ جو بہت اچھا اقدام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ گاڑیوں کی امپورٹ پہ جو ٹیکس لگا ہوا تھا اس کو کم کیا ہے، اور اس پہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ بہت سے اور لوگوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، لیکن میں نے سب سے پہلے آپ سے بات کی تھی اور آپ کو اس کی تفصیل سے بھی بتایا تھا۔ پھر میں نے آپ کو کچھ ماہرین سے جو یہ کام کرتے ہیں، بزنس کرنے والے لوگ ہیں، ان سے مشورے کے بعد کچھ مشورے بھی دیے تھے آپ کو کہ آپ کو کون سی گاڑی خریدنی چاہیے، کب خریدنی چاہیے۔ ابھی بھی خیر کچھ لوگ جو ہیں وہ مایوسی پھیلانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں، اور میں ایک وہ کوئی ہے کار ڈیلر سا ہے، کوئی بڑا اپنے آپ کو اب سیلیبریٹی بھی سمجھتا ہے، فٹ بال پہ سائن کر کر کے دے رہا ہے، جو بھی بندہ ہے آپ جانتے ہیں اس کو، تو وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی۔ تو بھئی ایس آر او جاری ہو گئے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے ہیں، وہ نوٹیفیکیشن دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ کتنی سستی ہوئی ہے اور اس میں کتنی فائدہ آپ کو ملے گا۔ جتنا بھی ہے فائدہ ضرور ہے، اور پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ گاڑیاں جب امپورٹ والی سستی ہوں گی، کچھ بھی ہوں، جتنی بھی سستی ہوں، تو اس کا امپیکٹ ملکی گاڑیوں پہ جو ملک کے اندر بنتی ہیں، جن کی اجارہ داری ہے اور ایک عرصے سے اجارہ داری ہے۔ میں آپ کو یہ خبر دوں، آپ حیران ہوں گے کہ ایشیا میں سب سے مہنگی گاڑی پاکستان میں بکتی ہے۔ انڈیا میں بھی اتنی مہنگی گاڑی نہیں بکتی جتنی پاکستان میں مہنگی گاڑی۔ پاکستان سب سے مہنگی گاڑیاں بیچنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ ایک بھی برانڈ ہمارا اپنا نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ یہ پاکستانی برانڈ ہے۔ انڈیا کے پاس 3 برانڈ ہیں جو انڈیا کی اپنی گاڑیاں بناتے ہیں، انڈیا کے اپنے لوگ، اپنے سرمایہ کار، اور ہم باہر سے آئے ہوئے سرمایہ کاروں کی یہاں پہ ہم نے ان کو مارکیٹ پوری کی پوری ان کے حوالے کر دی ہے، اور ان کی اجارہ داری ہے، وہ جب چاہتے ہیں جس طرح کی چاہتے ہیں وہ گاڑی بناتے ہیں، وہ بیچتے ہیں اپنی مرضی سے، جتنے بھی چاہتے ہیں وہ بیچتے ہیں، مارکیٹ کنٹرول کی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں 3 سے 4 نام ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ چونکہ تفصیل آ گئی ہے تو وہ آگئی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو جو نئی خبر ہے وہ یہ دے رہا ہوں کہ میک اپ خاص طور پہ خواتین کے لیے، کہ میک اپ کا جو باہر سے آنے والا سامان ہے وہ سستا ہو گیا، اس لیے کہ اس پہ جو لگی ہوئی درآمدی ریگولیٹری ڈیوٹی تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانکس جو باہر سے ہم منگواتے تھے یا باہر کی کمپنیاں جو یہاں بیچتی تھی، ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ کچھ میڈیسن جو باہر سے آتی ہیں جو ہمارے ملک میں نہیں بنتی ہیں، ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور بچوں کے دودھ اور باقی آپ کو پتہ ہے چاکلیٹس اور بچوں کی کھلونے جو باہر سے آتے ہیں ان میں کمی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ یہ ایف بی آر نے ایس آر او جاری کر دیا ہے۔ ایس آر او کا نمبر ہے 1064، جو کسی نے دیکھنا تو دیکھ لے۔ اچھا، اس میں اب جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس میں 50% سے کم کر کے وہ 20% کی گئی ہے، تو یہ اچھی خاصی کمی ہے۔ 20% کمی تو بہت کمی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں میں بہت سی کمی ہو جائے گی، اور کچھ جو ہیں مصنوعات اس پہ 5 اور 1% ریگولیٹری ڈیوٹی کچھ پہ ہے، لیکن حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم ہی کر دینا چاہتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ اس میں ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی اس سے امپورٹس بڑھتی ہیں، لیکن امپورٹس بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سا ایک کمپٹیشن ملتا ہے، تو اس سے پھر ملکی جو مصنوعات ہوتی ہیں نا وہ بھی مقابلے میں آ کے اپنا معیار بہتر کرتی ہیں، تو اس کا بھی ایک فائدہ ہے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے آنے والی چیزوں کو بالکل ہی بندش لگا دیں, ان پہ اتنی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ آ ہی نہ سکیں, اور پھر آپ یہاں پہ بیٹھ کے جو بھی آپ کو ملے وہ کھاتے پیتے رہیں. اچھا جی, اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ریگولیٹری ڈیوٹی. اب اس پہ جو کسٹم ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, ایک اضافی کسٹم ڈیوٹی تھی, اس کا بھی جو ایس آر او جاری ہو گیا, اس کا نمبر ہے 1063, یہ بھی کسی نے چیک کرنا تو کر لے. تو وہ بھی کم کر دیا, اور کم اتنا کیا ہے کہ 4% سے کم کر کے وہ 2% کر دیا. تو جب چیزیں آتی ہیں باہر سے تو اس پہ ایک کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے, اور وہ جو کسٹم تھی وہ اضافی کسٹم وہ ختم کر دیا. دوسری خبر جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے, جو میں آپ کو بتا رہا تھا شروع میں, کہ کون سا کاروبار جو ہے جس کے دوبارہ سے اٹھنے کی توقع ہے, وہ ہے پراپرٹی کا بزنس. کیونکہ پراپرٹی پہ ایک ٹیکس لگے تھے, انہوں نے کچھ ٹیکس لگائے تھے حکومت نے. کیا سوچ کے لگائے تھے ہمیں تو ابھی تک سمجھ نہیں لگی. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پراپرٹی کا جو بزنس ہے وہ بیٹھ گیا. جو بڑے بوم پہ ہوتا تھا, ایک وقت تھا کہ ادھر بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے, ادھر بھی بن رہی ہے, لوگ خریداری کر رہے ہیں. جو اس میں غلط چیز ہے وہ ہے فائلیں بکنا. فائلیں بیچنے پہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پابندی لگائیں تو بہت اچھا اقدام ہے. سنا ہے پنجاب حکومت نے ایسا کچھ کیا ہے, لیکن خیر وقت پر بتائے گا کہ کیا کیا, اس کا کوئی اثر بھی ہوا کہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ بزنس ہے بھائی, لوگ گھر خریدنا چاہتے ہیں, لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں, لوگ گھروں میں رہنا چاہتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں ان کو گھروں سے محروم کرنے والے؟ اور اس بزنس سے یہ ایک بڑا اہم بزنس بن گیا تھا پاکستان کا. کوئی بزنس, ہر ملک کا اپنا کوئی نہ کوئی بزنس ہوتا ہے, کوئی زیادہ بڑا ہوتا ہے, کوئی چھوٹا ہوتا ہے. آپ سے اور تو کوئی بزنس بنتا نہیں ہے, یہ جو بنا ہوا تھا اس کو ہی چلنے دیتے. تو اب آگے خیر انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں ٹیکس میں کمی کی ہے اور پراپرٹی سیکٹر کو فائدہ پہنچا ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ جو بڑی تنخواہوں والے ہیں, یعنی کہ جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ لاکھ, 1.5 لاکھ سے اوپر, 1.5 لاکھ اور اس سے اوپر ہیں, ان کو فائدہ, ان پہ ٹیکس کم کیا حکومت نے. جو نچلے والے ہیں وہ ان پہ پہلے ہی کم تھا, یہ نہیں ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا, ان کو اس دفعہ فائدہ نہیں ہوا, ان پہ پہلے ہی کم تھا ٹیکس جو اس سے نیچے تنخواہوں والے ہیں. اوپر والوں پہ انہوں نے ٹیکس بہت کر دیا ہوا تھا, وہ اس میں کم کیا ہے, یہ ان کو فائدہ ہوا ہے. یہ بھی ایک فائدے والی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو فائدہ ہے وہ اور تو مجھے اس میں کوئی نہیں نظر آ رہا, لیکن ایک نقصان ضرور ہے میرے جیسے لوگوں پہ. یہ جو میں وی لاگ کر رہا ہوں تو میرے جیسے لوگوں پہ جو سوشل میڈیا کے پہ آ کے اپنی کو بات کر کے کچھ چھوٹی موٹی کمائی کر لیتے ہیں, اس پہ ٹیکس لگ گیا ہے. اور وہ ٹیکس جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ٹیکس ہے, میرے جیسے لوگوں کے لیے تو ٹھیک ٹھاک ہے. باقی جو بہت زیادہ پیسہ بناتے ہیں, کئی لاکھ بناتے ہیں, ان کے لیے شاید ان کو کوئی زیادہ فرق نہ پڑے. تو یہ تھی میرے پاس اچھی خبریں کہ ٹیکس کی کمی کی وجہ سے جو چیزیں سستی ہو رہی ہیں, جو کاروبار اٹھ رہا ہے, اور جو اچھی چیز ہے وہ اچھی بتائیں گے, جو بری ہے وہ بری بتائیں گے. اچھی بتاتے ہوئے اس میں بھی جو برا پہلو ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے, اور یہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے.